خوب امام کا ہجرت کرنا کوئی مادی مقصد نہیں تھا. خود امام نے اپنے اقوال میں اس کو بیان کیا کہ میں کس ہدف کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں. مدینہ سخت تھا امام حسین کے لیے چھوڑنا. وہ انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. خوب موضوع آپ کے سامنے واضح ہے، مجالس آپ نے مجھ سے زیادہ سنی ہوئی ہوں گی اور تاریخی حقیقت سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن بہرحال اس موضوع سے جو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو چند منٹ جو ہمارے پاس ہیں اس میں سمجھ پائیں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام کا مقصد کیا تھا اور کیا وہی مقصد ہمارا ہے یا نہیں ہے. ہسٹری میں آپ کو سناؤں، تاریخ سناؤں اور آپ سنیں اور گھر کے چلے جائیں اور اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں کہ جس کے لیے امام نے قیام کیا، تو پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بھی وہاں پہنچنا ضروری ہے. یہ جو ہجرتیں ہیں تاریخ اسلام میں یہ با ہدف تھیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس سوچا اور اٹھ کے اور چلے گئے. رسول خدا نے اگر مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو ہدف تھا، مقصد تھا، اور اسی وجہ سے کسی اور کو ہجرت کرتے وقت اپنی امانتوں کا امین نہیں سمجھا رسول خدا نے سوائے مولا متقیان کے. کیوں؟ کیونکہ ہدف تھا، اور ہدف الہی تھا. ہدف ذاتی نہیں تھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ چل. نہیں عزیزان محترم، کیونکہ ایسے شخص کو اپنے بستر پر سلانا تھا کہ جو سوئے تو لگے کہ رسول کی جگہ پہ حقیقی وارث سو رہا ہے، نہ کہ ساری دنیا کو لگے کہ نہیں. دسن ہر شخص، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ پروردگار ہو. اور نیند بھی مولا کائنات کہتے ہیں ایسی آئی کہ جو پھر کبھی نہ آ سکی. بستر رسول کا ہے، امانتیں رسول کی ہیں، اور مقصد الہی ہے. ہدف الہی ہونا چاہیے. ہدف الہی تھا مولا متقی. کوئی جان کا خوف نہیں کیا. باہر میان سے نکلی تلواریں انتظار کر رہی تھیں، مگر علی نے اس رات کو ان تلواروں کو نہیں دیکھا. اس وقت اس اپرچونٹی کو دیکھا کہ جو رسول مجھے دے رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ قرآن کی آیتیں پھر نازل ہو گئیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کا سودا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے. یہی تو کہا کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، اللہ نے پھر اپنی ساری مرضیاں پھر انہی کو دے دیں. تو آج گھبرایا مت کریں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ سب مولا کر سکتے ہیں، مولا کر لیں گے، مولا کے اختیار میں ہے. خدا نے دیا ہے مولا کے اختیار میں نے آپ نے تھوڑی دیا ہے مولا کے اختیار میں. اختیار ان کا ہے. کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان کے اختیار میں دے دیں. کمال یہی ہے. ہم بولے میرا بندہ، میرا ماں. بہرحال کی حدیث ہے کہ فضائل کی حدیث ہے کہ جب مولا متقیان سو رہے تھے تو پروردگار نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں پر افتخار کیا کہ دیکھو وہ میرا بندہ اپنی جان کو خطرے ڈال کر اپنے محبوب رسول کے لیے بستر پر سو رہا ہے. اگر جان مقدم کرنی ہوتی تو کہا دونوں انبیاء سے کہ کیا تم ایک دوسرے پر مقدم کرو کہ میں اسی خاطر اپنی جان دے دوں. تو کہا افتخار کیا. تو حضرت جبرائیل اور میکائیل نیچے آئے. اب ان کا اوپر نیچے آنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے لیے کوئی چیز اوپر ہے نیچے ہے، ان کے لیے کائنات کس طرح کی ہے یہ ہم نہیں جانتے. بہرحال جو بچے نئے بیٹھے ہیں فزکس پڑھتے ہیں وہ کوانٹم تھیوری اور پیرلل یونیورس جو ہے جب آپ دنیا میں پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کی خدائی ہلکے ہلکے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نظام کائنات کا کیسا ہے. تو بہرحال آ کر انہوں نے پروردگار کیا کیا پر کہا مولا، کہا کہ خدا آپ کے اوپر افتخار کر رہا ہے. یہ آسان نہیں عزیزان محترم. ہم جملے سنتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں.
پروردگار ہے کائنات کا. کائنات کتنی بڑی ہے. یہ جو مادی کائنات ہے اس کو جو تھوڑا بہت ابھی تک ڈھونڈ پائے ہیں، جو ہبل ٹیلیسکوپ اور اس کے علاوہ جو پوری کے پوری کتنی گیلیکسیاں ہیں، اس گیلیکسی کے اندر ہم کہاں ہیں، ہماری گیلیکسی کتنی چھوٹی سی ہے، اس چھوٹے کے اندر پھر ایک دنیا، پھر اس دنیا کے اندر ہم ایک شہر میں، ہم کہاں ہیں اس پورے نظام میں. وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایک ڈاٹ، ایک نقطہ نظر آیا ہے اس مادی کائنات کا. 780 میل کے رفتار سے یہ پوری گلیکسی موو کر رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کتنی بڑی کائنات ہے. جب اس کو دیکھتا ہے تو بڑا بڑا مفکر اور سائنسدان مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا ناظم ہے، اور وہ ناظم جب ایک ذات پر افتخار کر رہا ہو. ایسے نہیں عزیزان محترم کہ پروردگار نے قرآن میں کہا کہ سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی 7 ان جیسے سمندروں کے پانی سیاہیوں میں بدل جائیں تو بھی کلمت اللہ کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے. امام کہتے ہیں نحنو کلمت اللہ، ہم اللہ کے کلمے ہیں.